نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ وراثت کے احکامات کی بات ہو رہی تھی۔ ان سارے احکامات کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی یاد دہانی کروائی، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے یہ حد مقرر کر دی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے نوٹ فرمایا کہ اللہ اکثر جگہ پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ صرف اللہ کی اطاعت کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت کے جاننے کا واحد ذریعہ رسول ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں ویسے ہمارے علم میں نہیں آ سکتی کہ اللہ کے ہم کیسے اطاعت کریں گے، وہ کیسے کی وضاحت رسولوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا تو اللہ قرآن مجید کو خانہ کعبہ کی چھت پہ نازل کر دیتا، ایک لکھی لکھائی کتاب مل جاتی، لو پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول جو ہے، رسول کی عملی زندگی دیکھنی پڑتی ہے، وہ عملی زندگی قرآن کی تفسیر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کسی نے پوچھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور آپ کی سیرت کیا تھی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ پڑھا ہے۔ فرمایا بس وہی سیرت تھی، یعنی حضور قرآن کی عملی تفسیر تھی، چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت اکثر جگہ پر یہ ساتھ رسول کو بھی شامل فرماتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا مطلب گویا اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس اطاعت کو اختیار کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات، ایسی جنات میں داخل کرے گا، خالدین فیہا، جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور فرمایا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ یعنی دنیا کی کامیابیاں، ناکامیاں، وہ تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور حدود کو کراس کر جائیں، حدود کا خیال نہ کریں، جو لمٹس اللہ نے بنائی ہیں اس کو کراس کریں، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ اس کو ایسی نار میں، ایسی آگ میں داخل کرے گا جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ سب سے خوفناک یعنی مرتبہ یہ معاملہ ہے کہ انسان ہمیشہ رہے۔ اب وہ ہمیشہ جو ہے وہ کروڑوں اربوں لاکھوں کروڑ اتنے سال خربوں سال ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، فرمایا یہ بڑا ہی رسوا کر دینے والا عذاب ہے، دردناک بھی ہے اور رسوا بھی کر دینے والا ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، آگے پھر احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ سورہ نساء میں آپ کو اکثر احکامات ملیں گے، اسلامی جو معاشرت ہے، گھریلو احکامات، طلاق کے احکامات، عورتوں مردوں کے احکامات، وراثت کے احکامات۔ تو ابھی جو بدکاری کے جو احکامات ہیں ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، واللاتی، وہ عورتیں، یاتینا، جو مرتکب ہو جائیں، الفاحشہ، کسی بدکاری کی، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو اس کے لیے 4 گواہ لاؤ اپنے میں سے۔
یعنی صرف زبانی کسی کے الزام پہ تم کارروائی نہیں کر سکتے، اور وہ گواہ بھی مرد ہونے چاہیے۔ اس میں اللہ نے بڑی حکمت رکھی ہے، کیونکہ گھر کی عورتیں کسی حسد کی بنیاد پر فضول الزام لگا سکتی ہیں اپنی گھر کی کسی بھی عورت پر۔ فرمایا یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تمہارے مردوں میں سے، تمہارے خاندان میں سے، تمہاری سوسائٹی میں سے 4 مرد اگر اس بات کی گواہی دیں کہ واقعی اس عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، پھر اس پہ سزا نافذ ہوگی۔ اچھا، اب یہ اسلام اصل میں دیکھیں اس میں حکمت کیا، اسلام اصل میں سزا دینا نہیں چاہتا۔ اب 4 گواہ کہاں سے آئے؟ یعنی یہ عمل کیا کوئی عورت 4 مردوں کو بلا کے کرے گی کہ تم گواہ بن جاؤ اس بات کے؟ نہ 4 گواہ ہوں گے اور نہ یہ معاملہ سزا تک پہنچے گا۔ ہاں اگر البتہ یہ بات ثابت ہو جائے ان 4 سے تو پھر واقعتاً۔ اچھا، اس میں بھی سزا کو اللہ نے بتدریج اختیار کیا ہے۔ یہ 100 کوڑوں کی سزا جو ہے، یا سنساری کی جو سزا ہے، اس کے احکامات بعد میں آئے ہیں۔ پہلے حکم یہ آیا تھا، یہ والا جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ پھر حکم اس حکم سے منسوخ ہو گیا جو کوڑوں والی سزا تھی۔ فَإِن شَهِدُوا، فرمایا اگر تم یہ گواہ مل جائیں اور تم یہ پاؤ ساری بات، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں قید کر دو۔ یہ پہلا حکم تھا، ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے، یعنی کہ عمر قید۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، اور یا پھر اللہ کوئی اور راستہ ان کے لیے نکال دے۔ وہ اور راستہ کیا تھا؟ یعنی اللہ کوئی اور حکم عطا فرما دے۔ تو یہ آیت منسوخ ہے اس حکم سے جس کے تحت پھر مکمل سزا نافذ کر دی گئی کہ اب اس کو 100 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ نافذ کی جائے گی۔ اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں آپ نے سنا ہوگا ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ، بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہے۔ تلاوت کی جائے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن چونکہ اس کے بعد نیا حکم آ گیا تو نیا حکم امپلیمنٹ ہوگا، پچھلا حکم جو وہ کینسل ہو گیا۔ تو یہ حکم بھی عمر قید والا، گھروں میں قید کرنے والا، یہ بعد والا جو سزا جو نافذ ہوئی ہے اس سے یہ کینسل ہو گیا۔ فرمایا واللذانی یاتیانہا، اسی طرح مرد بھی کر سکتے ہیں، اب یہ عورتوں کی بات تھی نا۔ واللذانی یاتیانہا منکم، اگر تم میں سے 2 مرد اس طرح کی حرکت کریں۔ اچھا، اس میں علماء نے دونوں تفسیریں بیان کرنی ہیں، یعنی اس میں 2 مرد بھی یہ حرکت کر سکتے ہیں، یعنی جو لواطت کا جو عمل ہے، قوم لوط والا عمل ہے، ظاہر ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی موجود ہے، تم اور مرد اور عورت بھی کر سکتے ہیں۔ پچھلا حکم صرف عورتوں کے بارے میں تھا، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 2 مردوں کے بارے میں بھی ہے اور مرد اور عورت کے معاملے میں بھی ہے کہ دونوں اگر تم میں سے یہ کام کریں، فَآذُوهُمَا، فرمایا ان کو کچھ تھوڑی بہت سزا دو، تکلیف دو۔ اب یہاں بھی ابھی سزا فائنل مقرر نہیں ہوئی، یہ ابتدائی حکم ہے کہ جس میں اس کو کہتے ہیں تعزیری سزا، یعنی حاکم جو چاہے ان کو تعزیراً سزا دے سکتا ہے، ان کو کوڑے بھی مار سکتا ہے، قید بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی جو بھی یعنی عدالت کا قاضی جو بھی چاہے حالات کے تقاضے کے تحت ان کو سزا دے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی سزا یہ ہے فَآذُوهُمَا، کہ ان دونوں کو تکلیف دو، کوئی سزا دو۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی دونوں مرد ہوں یا دونوں مرد اور عورت ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اس کے بعد اصلاح اختیار کر لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، یعنی سزا کے بعد اگر وہ اپنی زندگی کا جو رخ بدل لیں، صحیح راستے پہ آ جائیں، توبہ کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، فرمایا پھر ان کو چھوڑ دو، پھر ان کے پیچھے نہ پڑو، پھر ان کو آر نہ دلاؤ، تانے نہ دو، پھر ان کو باعزت یعنی معاشرے کے شہری کے طور پر جینے دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، کہ بے شک اللہ بھی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب ایک بندے نے اپنی سزا بھی پوری کر لی اور اس کے بعد اس نے اپنا رویہ بھی بدل لیا اور اس نے اپنی عادات بھی بدل لی، اچھے شہری کے طور پر رہنا شروع کر دیا، تو میں پھر تم بھی اپنا رویہ بدل لو۔ کیوں بدل لو؟ کہ تمہارا مالک بھی تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، ہم بندوں کے اندر یہ بہت بڑی خامی ہے، انسانوں کے اندر یہ توبہ کو قبول نہیں کرتے، یہ بات کو بھولتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے، یہ انسانوں میں بہت بڑی خامی ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے، وہ زندگی میں معاف کرنا سیکھے، دل سے معاف کرنا سیکھے، اور لوگ دوسروں کو آر نہ دلائے، تانا نہ دے، اگر وہ اپنی زندگی تبدیل کر لے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔